अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस पार्ट एक नए वीलॉग के साथ आपसे खिदमत है। नाज़रीन, मेरे पास अपडेट्स हैं, कुछ हैं तो दुखी, दर्द मतलब आपके दिल में दर्द उठेगा, पर ये सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क में लगी आग, मुल्क में फैली अनारकी, मुल्क की तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सियासी पार्टियां आपस में दस्ते गिरेबान क्यों हैं? इनके पीछे कौन से हकायक कार फरमा हैं? इस वक्त कौन सी पार्टी को कौन सी बैन अवी कुव्वत जो है वो सपोर्ट कर रही है? नाज़रीन, मैं आपको ये हकायक बताऊंगा, आपने खुद फैसला करना है कि क्या मेरी बात में कोई सदाकत है। मैं आपको बड़े सरकमस्टांसिस के और कड़ी से कड़ी मिला के बात बताऊंगा। आपने मेरा वीलॉग पूरा सुनना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया, और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि बर वक्त मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और नाज़रीन, आने वाले वक्त में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त जो अफरा तफरी मुल्क में जो अनारकी फैली हुई है उसकी वजह क्या है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। पीछे अगर चले जाएं तो जब इमरान खान की हुकूमत जो है वो चली गई, इमरान खान ने साइफर का एक नारा लगा दिया कि अमेरिका से साइफर आया और अमेरिकी साइफर के बदले में मेरी हुकूमत चली गई। उसके बाद इमरान खान ने बहुत सारे नारे लगाए, बहुत सारी बातें हुई। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि उसके बाद एक हालात ऐसे आए कि मुल्क में ये स्टेज आ गई कि मुल्क की मईशत जो है वो दाव पे लग गई, मुल्क का स्टेक दाव पे लग गया और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गया, दिवालिया होने के करीब पहुंच गया और अफरा तफरी बढ़ गई। ये अफरा तफरी कौन बढ़ा रहा है ये बताऊंगा आपको। अच्छा, मशरिक वस्ता में इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मशरिक वस्ता में एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें अजली दुश्मन आपस में गहरे दोस्त बन गए हैं, जिसमें आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान गहरे दोस्त बन गए हैं, ये अजली दुश्मन थे। जिसमें आपको पता है कि चाइना और इंडिया की सुलह होने जा रही है, जिसमें आपको पता है कि यमन और सऊदी अरब जंग बंदी कर चुके हैं, जिसमें आपको पता है कि अमान और सऊदी अरब के दरमियान आपस में मामलात तमाम तय पा गए हैं और सफारती हमला एक दूसरे के ममालिक में जल्द चला जाएगा। अच्छा, ये जब पूरा वो बन गया ब्लॉक, तो अब इसमें अनकरीब रशिया भी शामिल हो जाएगा और तुर्किया और मलेशिया भी शामिल हो जाएंगे। ये एक पूरा मशरिक़ वस्ता का ब्लॉक बन जाएगा चीन की सरबराही में। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद होने ये वाला है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी लड़ाई में इतना बिजी था कि पाकिस्तान ने ये फैसला ना किया। आखिर पाकिस्तान को ये बात समझ आई तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने, तो आपको पता है, मुल्कों में शतबा किया और पाकिस्तान के सिपह सलार ने फौरी तौर पर उड़ान भरी, गो के वजीर आजम की मंजूरी से भरी। वो चाइना चले गए और चाइना के उस ब्लॉक में जाके चाइना से खैर सगाली का पैगाम दिया। और कोरोना के बाद उनकी फ्लाइट जब से सफरी पाबंदियां खत्म हुई हैं, पहली दफ़ा पहले आसिम मुनीर थे गेस्ट, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चाइना पहुंचे, उन्होंने चाइना जाके खैर सगाली का पैगाम दिया, पाकिस्तान की सफारतकारी की, मुस्बत सफारतकारी की, यहाँ तक की कि वहाँ का चाइना का सफ़ीर जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गया। जब वो तैयार हो गया तो उस वक्त बिलावल, आपको पता है, वज़ीर आज़म उधर चले गए, इंग्लैंड चले गए। उसको छोड़ें, वो भी मैं अपने पहले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इसी दौरान जब आर्मी चीफ चाइना गए तो इसी दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तस्वीर जो वायरल हुई उसमें आपको याद होगा फवाद चौधरी की स्लीपिंग ड्रेस में, यानी कि शलवार कमीज में सलवटें पड़ी हुई हैं और नीचे सॉफ्टी जूती उन्होंने पहन रखी है। उनके घर अमरीकी सफीर तशरीफ ले आए, यानी कि रात गए, अचानक उनके घर वो तशरीफ ले आए। यकीनन अगर वो सुबह के प्री प्लान या शेड्यूल के मुताबिक आते, अपने एडवांस उनको इतला दी होती, तो शायद फवाद चौधरी अपनी सोने वाला लिबास जो है वो तब्दील कर लेते और ऑफिशियल ड्रेस में आ जाते। अच्छा, उसमें देखा उनकी अहलिया भी और फवाद चौधरी भी, रात का वक्त है। अहलिया ने उनकी
سیلفی ایک اتار لی امریکی سفیر کے ساتھ. امریکی سفیر سے اس وقت فواد چودھری کی کیا ملاقات ہوئی یہ آپ کو میں آگے چل کے بتا رہا ہوں. پروگرام اور میری بات جو ہے اس میں انتہائی وزن ہے اور انتہائی مثبت ہے. آپ کو سارا سینیریو سمجھ آنے والا ہے کہ اب ہوا کیا ہے. اچھا اس میں فواد آگے انہوں نے یہ تصویر کیوں اتاری؟ انہوں نے یہ پہلے تو یہ میں بتاتا ہوں کہ امریکن ایمبیسڈر نے فواد چودھری کو یہ پیغام دیا کہ ہم عمران خان کے سپورٹر ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ان کو اقتدار میں اگر وہ آئیں تو ان کے لیے ہم جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہماری موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ چائنا کے بلاک میں جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی. آرمی چیف ہمارے ادھر سفارتکاری کر رہے تھے چائنا میں اور اس وقت ہم نے اپنے بلاک میں جب رہنا ہے تو چائنا کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے اور اس مشرق وسطیٰ میں بننے والے نئے بلاک کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ خبریں چھپنے لگ پڑیں اور ٹی وی سکرینوں پہ نظر آنے لگ گئیں کہ اگر پاکستان نے امریکہ کو چھوڑ کے چائنا کا انتخاب کیا تو بہت برا فیصلہ ہوگا. اس طرح کی باتیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی سنی بھی ہوں گی. اچھا جب فواد چودھری جو ہیں ان کو یہ پیغام دیا گیا یعنی کہ فواد چودھری یہ پیغام جا کے عمران خان کو دیں. اب عمران خان کو انہوں نے یہ پیغام دیا. عمران خان نے اس بات مثبت اظہار کیا. میں یہ کوئی کسی کی بری بات نہیں کر رہا, میں کسی کو یہ غلط نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سیاستدان جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کے ہی گورنمنٹ میں آتا تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ یہ بات بتائیں کہ وہ غلطی تھی کیا جو فواد چودھری کی اہلیہ محترمہ ہبا جو ہیں چودھری انہوں نے ایک سیلفی امریکی سفیر کے ساتھ اتاری اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی؟ وہ غلطی نہیں تھی, وہ دانستہ انہوں نے کی تھی. وہ دانستہ کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ اسی وقت عمران خان پنجاب میں الیکشن کی تیاری کر رہے تھے اور ٹکٹوں کی بندر بانٹ کر رہے تھے. جب ٹکٹوں کی بندر بانٹ ہو رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکٹوں کی جب بندر بانٹ ہو رہی تھی تو فواد چودھری ہبا چودھری چاہتی تھی. آپ کو پتہ نا کہ تھوڑا سا خاتون خانہ جو ہیں وہ تھوڑا سا جلدی ٹریپ ہو جاتی ہیں. میرے لیے تو بڑی محترم ہے ساری خواتین, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. انہیں شاید ان کا انٹرسٹ بہت چھوٹا تھا. انہوں نے تصویر اس لیے وائرل کر دی کہ عمران خان اس تصویر سے متاثر ہو کر فواد چودھری کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار نامزد کر دیں. حالانکہ یہ ان کی غلطی تھی. عمران خان کسی بھی ایسے بندے کو امیدوار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد نہیں کریں گے جو اپنا ذاتی اثر و رسوخ رکھتا ہو یا اس کا میل جول کافی ہو یا وہ اپنا گروپ بنا سکتا ہو. اچھا جی وہ تصویر وائرل ہو گئی. اس کے 3 دن کے بعد جب فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کو ملے, ان سے ڈسکس کیا, اس کے 3 دن کے بعد جرمنی کے امبیسڈر نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ نیٹو فورسز کی جو سب سے طاقتور فوج اور سب سے طاقتور جو ملک سمجھا جاتا ہے نیٹو کے حوالے سے وہ جرمنی ہے اور یہ امریکہ کا انتہائی قریبی ساتھی ہے. جرمن امبیسڈر نے عمران خان سے ملاقات کی. جب عمران خان سے ملاقات ہو گئی ان کی تو عمران خان صاحب کو یہ یقین دہانی ہو گئی کہ وہ کیا نام ہے اس کے لیے بیرون ملک سے مدد آ سکتی ہے تو انہوں نے اپنی تحریک تیز کر دی. انہوں نے مذاکرات, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے دوران مذاکرات ہی ایک نعرہ لگا دیا تھا کہ بس اگر فلاں تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے ختم کریں مذاکرات کو. مذاکرات کی ناکامی سے پہلے ہی لگا دیا تھا. یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب چیف جسٹس صاحب کو خوش کرنے کے لیے یعنی کہ ان کی بات کو مقدم رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہے نا. ویسے تو عمران خان صاحب نے ختم کر دیا تھا. اچھا اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو بات ہوئی تھی فواد چودھری صاحب کے درمیان اور امریکن امبیسڈر کے درمیان وہ کیا بات تھی. پھر میں وہ بات, ظاہری بات ہے وہ میں درمیان میں تو نہیں تھا, پر جو میرے تک پہنچی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اچھا جو پھر جرمنی کے امبیسڈر فوری طور پہ ملے تو وہ کیا بات ہوئی، آپ کو سمجھ آ گئی. پھر عمران خان صاحب نے مذاکرات کے کو ثبوتاز کرنے کے لیے جو نعرہ لگایا وہ کیوں لگایا، سب حیران بھی ہوئے کہ مذاکرات بڑے خوش اسلوبی سے جاری ہیں تو یہ نعرہ کیوں لگایا گیا، جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کو سمجھا لوں گا. ناظرین ابھی پاکستان میں جو انارکی پھیلائی جا رہی ہے وہ پاکستان سے باہر کے ممالک اس میں انوالو ہو گئے ہیں، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے ہیں، وہ دیوالیہ کروانا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا، آپ کو اس بات کا پتہ ہے. آئی ایم ایف ہمیں پیسے دینے سے انکاری ہے. آئی ایم ایف کے بغیر اگر ہم بجٹ بناتے ہیں تو پاکستان کی عوام سسک سسک کے مرنے پہ جو اس وقت مجبور ہے وہ فوراً زمین بوس ہو جائے گی، اور وہ اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ ادھر رہنا پاکستان میں محال ہو جائے گا. دوسری بات، اس وقت انڈیا، چائنا، سعودی عرب، ملیشیا، ترکی، ایران، یہ بلاک میں جانا پاکستان کا انتہائی ضروری ہے. اب چائنا کے امبیسڈر پاکستان تشریف لائے اور جب افراتفری دیکھی گئی، جب مار کٹائی اور ایسے مسائل دیکھے گئے تو انہوں نے فوری کہا کہ پہلے آپ اندر کے اپنے حالات ٹھیک کریں، اس کے بعد چائنا جو ہے وہ آپ کا دوست ہے، آپ کی مدد کے لیے ضرور آئے گا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کس سوچی سمجھی سازش اور کس طریقے سے بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ کس کس پارٹی کو اپنے اپنے ایجنڈے پہ چلانے کی کوشش کر رہی ہیں. اب تک آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب انارکی کیسے پھیل رہی ہے اور انارکی کی وجہ کیا ہے. اب یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں بڑے مثبت ملکی مفادات کے مطابق فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی مفادات کے بھی مطلب کے کام آئیں گے، اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان سالمیت کو یقینی بنانے میں یہ فیصلے جو ہے بڑے کارآمد ہوں گے، اور پاکستان کی کو جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ کچھ پش دیں گے. اگر ہماری فوج جو ہے اس کو کرٹیسائز نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے. میں اب آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آخر میں اپنے بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. ناظرین ابھی تک کی جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں میری گفتگو میں آپ کو جو بات پسند آئی ہو یا نہ آئی ہو اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب کریں، میرے بیل آئیکن کو بٹن کو دبا لیں اور میرے چینل کو لائک ضرور کریں. یہ ویلاگ ذرا کچھ لمبا ہو گیا پر اس میں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا پورا بیک گراؤنڈ کے مطابق آپ کو خدمت میں یہ بات رکھی ہے. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.